معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں گورنر صاحب کا مشکور ہوں کہ اس بات کے باوجود کہ ایک سیاسی ہیجانی کیفیت ہے، مگر اگر ادارے چلتے رہیں اور لوگوں کو نظر آتا رہے تو آپ کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے جناب۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز بیٹھے ہوئے مجھے خیال آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کروں، تو پچھلے دنوں پارلیمنٹ کے اندر میں نے ایک قرآن کی آیت پڑھی جو فاسق کی خبر کے متعلق تھی، اور فاسق کی خبر کے متعلق جو آیت یہ تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی ایسی خبر لائے تو اس کی تصدیق کر لو، اور تصدیق اگر نہیں کرو گے تو قومیں آپس میں لڑ جائیں گی اور نقصان ہوگا اور بعد میں پچھتاؤ گے۔ یہ میں نے پچھلے سال جب پارلیمنٹ میں اپنی گفتگو رکھی تب مجھ کو خیال ہو رہا تھا کہ فیک نیوز ایسی کیفیت ہے جو پاکستان کو پریشان کرے گی، اور آج کل کر بھی رہی ہے، آپ لوگ واقف ہیں۔ تو مگر اس کا شان نزول ایسا تھا کہ جس کے اوپر میں جو اس ٹیکس سے متعلق ہے اس کا شان نزول ایسا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ٹیکس کے لیے ایک ڈیلیگیشن بھیجا کسی ولیج میں آگے، تو وہاں جو صحابی جن کو ذمہ دار کیا گیا تھا وہ لے کر گئے، ان کو راستے میں پہنچنے سے پہلے اطلاع ملی کہ ایسا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور یہ لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہتے۔ تو یہ لوگ گھبرا کر واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ خبر درست نہیں ہے، درست دیکھ لو کہ درست ہے اور اس کے بعد یہ کرنا۔ مگر میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں بھی تو کلیکٹ ٹیکس ہے، وہ ہمیشہ یہ کیفیت رہی ہے کہ انسان اس چیز کو ریزسٹ کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ ایک کمپلسری ٹیکس ہے، خیرات آپ والنٹیرلی دیتے ہیں، تو زکوٰۃ کے اعتبار سے بھی حضرت ابوبکر نے بھی اس بات کو طے کر لیا کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کے خلاف جہاد بھی ہو سکتا ہے۔ تو اتنا حکومت چلنے کے لیے اور چلانے کے لیے ٹیکسیشن کا نظام بے انتہا ضروری۔ دوسری بات میں اسلامی واقعات اور اسی اعتبار سے دو باتیں اور کہوں گا تاکہ اسپرٹ کا اندازہ ہو، کیونکہ میرا ڈائریکشن تو قرآن و سنت سے میں پکڑتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے آئین سے پکڑتا ہوں، اس کے بعد اپنے قانون سے پکڑتا ہوں۔ یہ تین سٹیجز ہیں جس کی بنیاد پر ہمارے ہاں جو بھی قانون آپ کے اوپر لگے گا وہ ان اسپرٹس کے ذریعے آئے گا۔ تو اس کے اندر انصاف کے حوالے سے ایک مجھے اس وقت نام نہیں ہی یاد آیا، ایک چیف جسٹس اپوائنٹ ہوئے ٹیونیشیا کے لیے، تو وہ جب جا رہے تھے تو وہ بذریعہ انہوں نے کشتی کے ذریعے جانا تھا، تو بندرگاہ پر اپنے دوستوں کو بلایا اور سب جاننے والوں کو بلایا اور کہا کہ میں نے بلایا صرف اس لیے ہے کہ تم یہ دیکھ لو کہ میرے پاس کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بنڈل ہے کتابوں کا، اور یہ میرے کپڑے ہیں 3 یا 4، اور یہ میری اہلیہ ہے جس کے یہ کپڑے ہیں، اور دیکھ لو۔ اچھا، جب واپس آئے 15 سال بعد تو دوبارہ لوگوں کو بلایا کہ دیکھ لو، تو کپڑوں کی گنتی، کپڑے وہ نہیں تھے مگر کپڑوں کی گنتی بھی وہی تھی، کتابیں کچھ کم ہو گئی تھیں، اور یہی وہ واپس لے کر آئے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو اسپرٹ ہے نا، یہ ڈائریکشن ہے۔ چاہے ہم اتنی بڑے آئیڈیلز کے ساتھ میں بھی اپنی زندگی نہیں گزار سکوں، میں جانتا ہوں، مگر میری زندگی بھر کی کوشش تو یہی رہنی چاہیے کہ اس ڈائریکشن میں جاؤ، اور وہی اسی اعتبار سے پھر میں آتا ہوں اداروں کی طرف۔ تو حضرت عمر نے گورنر لگایا، شاید ایران میں کہیں گورنر لگایا، تو وہاں سے خبر یہ آئی کہ جی وہ گورنر جو ہے اس نے دہلیز بنا لی ہے اپنے گھر کے آگے، اور وہاں ایک چوکیدار کو بٹھا دیا ہے، اور ہر ایک سے وہ پوچھتا ہے کیوں ملنا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو۔ تو ایک ریزسٹنس ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے جن کو بھیجا وہاں پر، تو انہوں نے کہا اس سے بعد میں بات کرنا، پہلے وہ دہلیز توڑنا، اور میسج یہ دینا ہے کہ یو ہیو ٹو بی اوپن۔ اچھا، وی کانٹ بی دیٹ اوپن اگین کمنگ بیک ٹو پاکستان اینڈ دس ورلڈ، اور اس زمانے میں جہاں ایک ریاست 22 کروڑ لوگوں کی ریاست ہے، ممکن ہے وہ اس انداز سے ہم اتنے اوپن نہ ہو سکیں، مگر اگین دا اسپرٹ از دیئر۔ اچھا، مگر نئے ٹولز، زمانے کے ساتھ ساتھ نئے ٹولز بن رہے ہیں نا۔ نئے ٹولز یہ بن رہے ہیں کہ میں آپ کو فون کر کے آپ سے رابطہ کر لوں، مجھے جانے کی ضرورت نہیں، سفر کر کے میں کہاں جاؤں گا، تو فون کر لوں۔ نئے ٹولز یہ بن رہے ہیں کہ کوئی اگر کمپلینٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹیلی فون کے ذریعے کر سکتا ہے، ای میل کے ذریعے کر سکتا ہے، خط کے ذریعے کر سکتا ہے، اور اس کی اگر پیشی ہونی ہے
تو جب ہم اپنے بچوں سے اور اپنے دوستوں سے واٹس ایپ کے ذریعے ساری دنیا میں بات کر سکتے ہیں تو اس کے ذریعے کیوں پیشی نہیں ہو سکتی؟ تو لہٰذا وہ ریزسٹنس جو تھا فزیکل موومنٹ کا، اور آپ لوگوں کو بھائیوں اور بہنوں آپ کو یہ معلوم ہے کہ مشرقی پاکستان یہاں جب سپریم کورٹ اس جگہ پر تھی اور زیادہ تر ادارے اس طرف تھے مغربی پاکستان میں، تو ان بیچاروں کو، اور جب کیپٹل کراچی سے شفٹ کر کے اسلام آباد آیا تو لوگ وہاں سے سمندری جہاز کے ذریعے کراچی آتے تھے، کراچی سے پھر ٹرین کا سفر کر کر اسلام آباد آتے تھے اور پھر وہ اپنی مدعا پیش کرتے تھے۔ تو جو دوری کی بنیاد تھی اس کے اندر یہ بھی بنیاد بنتی ہے کہ جی انصاف اتنی مشکل سے ملے تو چھوڑو، لینے کی ضرورت ہی نہیں، انصاف لینے میں زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ اسی سلسلے سے میں آپ کے سامنے ایک بات یہ کہتا ہوں کہ یہاں مجھے یاد نہیں تھا، پھر یاد آ گیا کہ ایک صاحب نے، یہ کریڈٹ ٹو محتسبین، کہ ایک صاحب نے یہ کہا کہ بھائی میرے اوپر ٹیکس جو لگا ہے وہ 2333 روپے غلط لگا ہے۔ تو وہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ نہیں صحیح لگا ہے اور تم اوریجنل کاغذات داخل کرو اور یہ کرو وہ کرو۔ وہ صاحب ریٹائرڈ آدمی تھے، 81 یا 82 ایئرز اولڈ۔ انہوں نے پھر اپیل کی محتسب کے یہاں، وہاں ان کے فیور میں ڈیسائیڈ ہوا، پھر اپیل ہوئی میرے یہاں۔ تو مجھے تو اتنا افسوس ہوا کہ 2333 روپے کے چکر میں محتسب کا وقت ضائع کیا، پھر اپیل کر کر میرا وقت بھی ضائع کیا، اور بڑا قیمتی وقت ہے جی، مجھے بھی تنخواہ ملتی ہے، میرے ساتھ بھی لوگ ہیں، آپ کے ساتھ بھی لوگ ہیں، آپ ان کو کہیں سے بلایا ہوگا، ہوائی جہاز کا خرچہ دیا ہوگا، ان 2333 روپے بچانے کے لیے کئی لاکھ روپے کا خرچہ کر دیا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے نا، اس سے بھی تو نکلنا چاہیے۔ معاف کرو، چھوڑو یار، اٹس امپریکٹیکل ٹو ڈو اٹ۔ فرض کرو صحیح بھی تھا، اٹس امپریکٹیکل ٹو ڈو اٹ یار۔ 2003 کتنی چیزوں کے اندر آپ ڈیل کر کے اس معاملے کو سیٹ کر لیتے ہیں۔ تو حضور، میں آپ لوگوں کے سامنے یہی بات کرنا چاہتا تھا کہ ٹیکس، یہ جو کوششیں آصف جاہ صاحب کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضروری ہیں۔ لوگ کیوں ان کے پاس نہیں آئیں گے اور کیوں نہیں آئیں گے، اس بات کو ذرا سا سمجھ لیں۔ ایک جنرل فگر آپ نے فرمایا کہ 20 سے 25 لاکھ یا 25 سے 30 لاکھ ٹیکس دہندگان ہیں، یا ٹیکس نیٹ میں ہیں، دینے والے اس سے بھی کم ہیں، شاید 6 7 8 لاکھ ہوں گے۔ اچھا، اب 8 لاکھ کے اندر صرف 5000 ہی پریشان ہوئے، یہ فگر جو ہے یہ حقیقت سے دور ہے۔ اس کا مطلب بہت سارے لوگ افیکٹڈ ہیں مگر آ نہیں رہے۔ 2-3 وجوہات ہیں میرے اوپر۔ میں جانتا ہوں کہ محتسب کے ادارے کا مجھے پتہ نہیں تھا، تو میں نے اپنے اسپتال کے اندر ایک ٹرانسفارمر لگانے کی نیت کی کراچی میں، تو میرے دوست نے کہا کہ اچھے دوست کبھی کبھی زندگی میں بہت اچھے مشورے دیتے ہیں، اور اللہ کا احسان ہے کہ اچھی صحبت اور اچھے مشوروں دوستوں سے مل جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جی اس سلسلے میں رشوت نہیں دیں گے۔ ویسے ہم بضرورت اپنا کام نکالنے کے لیے، پاکستان کا کون شخص ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری بیوی کہنے لگی بڑے زوروں میں کہیں ایک دن کہ بھئی رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہے۔ میں نے کہا ذرا سا احتیاط سے بات کرو کہ زندگی میں بہت سارے موقع میرے اوپر بھی گزرے ہوں گے جب اتنا صحیح کام کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑا۔ تو لہٰذا اس میں دوست نے مشورہ دیا کہ نہیں رشوت نہیں دینی۔ اچھا، وہاں کیا تھا، کیفیت یہ تھی کہ جی وہ کہتے تھے کہ 2 لاکھ روپے دو اور ٹرانسفارمر لگ جائے گا۔ ہم لگے رہے جناب، 8 سال لگے ہمیں، 8 لاکھ روپے آفیشل ہم نے پیمنٹ کیا، 8 سال بعد وہ ٹرانسفارمر لگا جو 2 لاکھ میں لگنا تھا۔ مگر کوشش کی، ایک چیز میں تو کوشش کی اور یہ کیفیت کے، اور 8 سال بھی لگے۔ تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار نکلو، اچھا ان کے پاس چلے گئے تو کیا پتہ، لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ میرے خلاف تم ان کے پاس گئے ہو، اب آؤ بچوں تم دیکھتے ہیں تم کو، ہے تو یہ کیفیت، اس میں بھی لوگ نہیں آئیں گے۔ دوسری کیفیت یہ ہوگی لوگوں کو پتہ ہی نہیں، جیسے مجھے نہیں پتہ تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ تو ان سے میں نے یہ گزارش کی کہ کسی طرح سے اس انفارمیشن کو بڑھایا جائے۔ تو یہ جو کوششیں ہیں، یہ جو آج آپ سب لوگوں کو زحمت دی اور آپ کا شکریہ آنے کا، یہ اسی لیے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں سے راستہ ایک اور کھلتا ہے۔ اچھا، اس کی ایک لنک اور ہے، یہاں پہ چیمبرز کے لوگ بھی ہیں۔ پچھلے اسمبلی، نیشنل اسمبلی کے سیشن میں جہاں میری بلیغ الرحمان صاحب سے دوستی بھی رہی، اس سیشن کے اندر ایک ADR بل پاس ہوا، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن۔ اچھا، یہ وہ طریقہ کار ہے جو دنیا نے اپنایا، اور یہ وہ طریقہ کار ہے
جو آپ کا انہیرنٹ طریقہ تھا کہ جرگہ، یہ پنچایت، بیٹھ کر بہت سارے معاملات آپ طے کر لیتے تھے بجائے اس کے کہ عدالت میں جائیں۔ سوات کے اندر جب یہ دہشت گردی کی کیفیت آئی تو ایک ریزن وہاں لوگ یہ دیتے تھے کہ جی جب وہ تھا والی تھا تو اس کے زمانے میں فیصلے جلدی ہوتے تھے، اب یہ جب یہ کورٹس اور عدالتیں لگ گئیں تو فیصلے دیر میں ہوتے ہیں۔ اب بھی یہ کیفیت ہے کہ فاٹا کے اندر لوگوں کو یہ خیال ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بہت سارے معاملات ہم جرگے میں طے کر لیا کرتے تھے وہ اب عدالتوں کے اندر عدالتوں کی زینت بن کے سالوں کی بات نہ بن جائے۔ تو یہ جو فیصلہ جلدی کرنے کی بات ہے اس کے اندر پھر ADR آتا ہے، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، کہ بیٹھ جاؤ آپس میں طے کرا دو۔ یہ کام آصف محمود جہاں صاحب یہ بھی بہت اچھا کرتے ہیں، اور یہ وفاقی محتسب کا ایک طریقہ ہے کہ جلدی فیصلوں پر جائے۔ بٹھا لو، اس کو شکایت ہے ڈپارٹمنٹ سے پوچھ لو، بجائے اس کے کہ خط و کتابت ہو اور پھر ٹائم لگے، اس کو جلدی حل کر لو۔ تو ایک کیفیت ہے، میں مذاقاً ذکر کرتا ہوں اس کا، اور پچھلے بیوروکریسی خفا نہ ہو جائے مجھ سے، کیونکہ وہ اوورسیز پاکستانیز آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے مسائل پھنس جاتے ہیں، تو میں نے ان سے مذاقاً یہ کہا کہ جو گاڑی بیوروکریسی کے لیے بنی ہے، جو ہم نے انگریز سے سیکھ کر بنائی ہے، اس میں ایکسلریٹر نہیں ہے، صرف بریک ہے۔ اور سال کے بعد جب پروموشن ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں، سب کو بٹھاتے ہیں، بھئی تم نے کتنے بریک لگائے؟ وہ کہتا ہے 100، تو کہتے ہیں 150 والے کو ہم پروموٹ کریں گے۔ تو لہٰذا یہ آہستہ آہستہ ہمیں اس چیز سے نکلنا چاہیے کہ معاملات رکے نہیں، تیزی سے ہو۔ تو اس کے اندر جب محتسب کا ادارہ، آپ نے گورنر صاحب آپ نے یہ فرمایا کہ یہاں وومن محتسب کا ادارہ پنجاب میں ہے، اور میں یہ اسی فورم کے ذریعے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا اچھا قانون ہے پاکستان کا یہ محتسب والا معاملہ، اور جو قانون بنا ہے عورتوں کے لیے، اس کے اندر ظاہر ہراسمنٹ ایک چیز ہے، اس کے اندر بھی خواتین آتی نہیں ہیں، گھبراتی ہیں، بدنامی ہوگی اور ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہوگا، بہت ہی کم آتی ہیں۔ ہراسمنٹ اتنا کامن ہے کہ اگر میں یہاں پوچھوں تو بہت سارے لوگ ان واقعات کا ذکر کر دیں گے جو انہوں نے خود دیکھے ہوں گے، وومن ہراسمنٹ کے، خاص طور پر جابز کے اندر، مگر کمپلینٹس کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ اچھا، اور فیصلے بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو محتسب کا، خاتون محتسب کا ادارہ وہ ہے۔ دوسرے ایک بڑا اچھا قانون بنا ہے کہ پراپرٹی ڈسپیوٹس بہت ہوتے ہیں، تو عورتوں کے لیے دیکھو، یہ افرمیٹیو ایکشن دنیا میں ایک قانون کہا گیا، افرمیٹیو ایکشن۔ افرمیٹیو ایکشن کا مطلب یہ کہ آگے بڑھ کر مدد کرو، یعنی وہ امریکہ میں بنا کہ جناب سیاہ فام لوگوں کے لیے افرمیٹیو ایکشن کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان کی تعلیم اور ان کی صحت کے اوپر فوکس ہو جائے۔ تو افرمیٹیو ایکشن قانون پاکستان کا خواتین کی پراپرٹی کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر محتسب کے پاس جائے، اگر کورٹ میں کیس ہو پھر بھی جا سکتا ہے، یعنی بہت سارے معاملات دوسرے محتسبین کے یہ ہیں کہ اگر کورٹ میں کیس ہو تو ہاتھ مت لگاؤ، وی ڈونٹ وانٹ ٹو انٹرفیئر ان دا کورٹ سسٹم، ٹھیک ہے جی، وی آر دیر ایز ہیلپرز، یعنی یہ FBR کے لیے بھی وی آر دیر ایز ہیلپرز ٹو ریڈیوس دیئر برڈن اینڈ ٹو اشور دا پبلک کہ جناب تمہارا ٹیکس تم سے غلط نہیں کاٹا جائے گا، تاکہ وہ لوگ جو ٹیکس، یقیناً بڑی تعداد ہے جو ٹیکس دینا بھی چاہتی ہے مگر اس رگمرول میں اور اس پریشانی میں کہ جی ان کے یہاں کھاتا کھل گیا تو وہ بند ہی نہیں ہوگا، تو ہم سالوں بھگتتے رہیں گے، تو لہٰذا ان کو بھی ایشورنس ملے کہ تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ تو جو عورتوں کی محتسب ہے وہ کسی عورت، دیکھیے بڑا کلیئر بات بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں، کسی عورت کی پراپرٹی پر کوئی قابض ہو تو محتسب اس کا فیصلہ کر دے گی۔ اچھا، اس میں انہیریٹڈ پراپرٹی نہیں ہے، وکلا بیٹھے ہوں گے یہاں پر، اینی پراپرٹی جو عورت کے نام ہے اس کو اگر وہ محتسب کے پاس جائے تو محتسب اس کو خالی کرا دے گی۔ تو دیٹ مینس یہ ایک افرمیٹیو ایکشن ہے۔ پاکستان کے اندر عورت کو سمجھایا جاتا ہے کہ گھر میں رہو، کھانا پکاؤ اور یہ کرو، اور جبکہ بی بی ختیجہ ہماری بزنس وومن تھیں، تو یہ اسلام